نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن اتارا، اور اس قرآن میں کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں۔ یہ تو قرآن پاک مستقیم ہے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے آنے والی سخت گرفت سے ڈرائے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے، ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے رہے، اس بات کی خوشخبری کہ ان کے لیے بہت اچھا ثواب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، ان کو کچھ بھی اس کا علم نہیں، نہ ان کے باپ دادوں کو علم ہے۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، وہ تو صرف جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ سورہ کاف کی پہلی 5 آیات کا درس ہے۔ سورہ کاف انتہائی عظیم قرآن پاک کی صورت ہے۔ جو بندہ بھی جمعہ کے دن میں سورہ کاف کی تلاوت کرے، جس جمعے تلاوت کی اس جمعے سے اگلے جمعے تک اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ جب یہ قبر میں چلا جائے گا سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا، تو قبر سے لے کر عرش تک نور ہی نور ہو جائے گا۔ اس صورت مبارکہ کی پہلی 10 آیات کو جو بندہ یاد کر لے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں ہے جو بندہ اس صورت کی آخری 10 آیات کو پڑھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں ہے جو بندہ یہ چاہے کہ فلاں وقت میں میری آنکھ کھل جائے تو سونے سے پہلے سورہ کاف کی آخری 2 آیتیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي سے آخر تک پڑھ لے، اور پھر دعا کرے کہ اللہ مجھے اتنے بجے جگانا۔ اللہ تعالیٰ رات کے اس حصے میں اس کے لیے برکت فرمائیں گے، اس کی نیند پوری ہو جائے گی، اسی وقت پر اس کی آنکھ کھل جائے گی۔ یعنی یہ صبح کو اٹھنے کا، کسی وقت بھی آپ سو رہے ہیں، الارم قرآن کا الارم اس سورت مبارکہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ سورہ کہف اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی، اس سورت مبارکہ کے اندر 12 رکوع، 110 آیات، 1567 کلمات یعنی الفاظ اور 6460 حروف پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کی کسی بھی آیت کے مقابلے سے عاجز آ گئے۔ علم ان کے پاس نہیں، سمجھ ان کے پاس نہیں، کوئی آسمانی کتاب پہلے ان میں اتری نہیں، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے ایک آدمی ان میں نضر بن حارث تھا جو مختلف ملکوں میں پھرا ہوا، بادشاہوں سے بات کرنے کا ڈھنگ اور اسلوب جانتا تھا، اس کو تیار کیا، اس کے ساتھ مکہ کے معززین مشرکین مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو شامل کیا۔ یہ وفد یہاں سے روانہ ہوا
اور مدینہ طیبہ جو ہجرت سے پہلے یثرب کے نام سے مشہور تھا، اور وہاں یہود آباد تھے، ان کے پاس پہنچ گئے اور ان سے جا کر کہا کہ ہم میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایسی کتاب پیش کرتے ہیں جو ہمیں عاجز بنائے ہوئے ہے، ہم ان کی تعلیمات کا جواب نہیں دے سکتے۔ تم یہود موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، تمہارے پاس اللہ کی کتاب تورات موجود ہے، تم ہمیں کوئی ایسی باتیں بتاؤ کہ ہم جا کر اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے وہ سوال کریں اور وہ لاجواب ہو جائے۔ تو یہود جو تھے یثرب کے، یہ 10 ہجری نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 50 سال ہے، آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ اب ان یہود نے 3 سوال بتائے کہ جا کر 3 سوال کرو، اگر یہ 2 سوالوں کا تسلی بخش جواب دیں، تیسرے سوال کا جواب اجمالاً دے، سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان پر وحی آتی ہے، پھر ان کا مقابلہ چھوڑ دینا، ان پر ایمان لانا۔ اور اگر یہ جواب نہ دے سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، پھر تم ان کا مقابلہ کر سکو گے۔ مشرکین مکہ وہ تینوں سوال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلا سوال یہ تھا روح کی حقیقت کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی غار میں جا کر چھپے تھے، 300 کچھ عرصہ تک وہ وہاں رہے تھے، پھر دوبارہ وہ زندہ ہوئے تھے، ان کا کیا ماجرا؟ صحیح واقعہ نہ یہود کو معلوم تھا نہ مشرکین مکہ کو معلوم تھا۔ یہود کو کچھ اشارات تھے، ان اشارات کے ذریعے انہوں نے سوال کر لیا۔ تیسری بات کہ اس بادشاہ کا بھی آپ تذکرہ بتلائیے جس نے پوری دنیا کو فتح کیا اور وہ دنیا کے ایک کونے پر پہنچا اور اس نے وہاں پر ایک قوم سے آڑ کے لیے دیوار بنائی۔ تو بس یہ اجمالی سے سوالات تھے، اللہ رب العزت نے ان کا خاطر خواہ جواب قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ پہلی سورت جو 15ویں پارے کی پہلی سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کے آخر سے پچھلے رکوع کے اندر روح کے بارے میں، روح کی حقیقت کے بارے میں اجمالی جواب دے دیا۔ اس سورہ کہف پوری کی پوری کو اکٹھی اتار کر وہ سورہ بنی اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ نے 10 ہجری میں نازل فرمائی، یہ سورت بھی 10 ہجری میں نازل فرمائی۔ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعے کو بھی بیان فرما دیا، ذوالقرنین کے واقعے کو بھی بیان فرما دیا۔ ذوالقرنین نے جو سد سکندری قائم کی، کہاں پر اس نے کیسے دیوار چنی تھی اور اس کے پیچھے کون سی قوم یاجوج ماجوج تھی، اور اس یاجوج ماجوج کے ضمن میں اسی صورت مبارکہ میں اللہ نے دجال کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ اسی صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پچھلی صورت میں بتلایا یہود کو کہ تم میرے نبی کی طرف کیا سوال بھیجتے ہو، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو تھوڑا سا علم ملا ہے، تم محمد الرسول اللہ جن کو اولین آخرین کے علوم دیے گئے ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہو۔ اگلی بات اس صورت مبارکہ میں بتایا تم تو تم ہو، تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے علم کے حصول کے لیے اپنے ایک بندے خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکال دیا اور ان کو بتا دیا کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر تمہاری ان سے ملاقات ہو، ان کے ساتھ چلنا تو تمہیں کچھ علوم حاصل ہوں گے، تو تمہیں بھی علوم قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوں گے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسلام کے 4 بڑی بنیادی عقائد، توحید، رسالت، قیامت اور قرآن پاک کی عظمت، اور عظمت قرآن سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کی ابتدا کی۔ پہلی بات اللہ نے اپنی تعریف کی، ساری تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے۔ دوسری بات اسی تعریف والے اللہ نے تعریف والے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا۔ تیسری بات قرآن ہر کجی سے، ہر ٹیڑھے پن سے پاک ہے۔ چوتھی بات قرآن اصلاح کرنے والا ہے، دل کی بھی اصلاح، روح کی بھی اصلاح، بدن کی بھی اصلاح، انسان کی بھی اصلاح، فرد کی بھی اصلاح، معاشرے کی بھی اصلاح کے لیے قرآن ہے۔ قیمن فرمائے مستقیم ہے، سیدھا راستہ بتانے والا۔ اگلی بات اس قرآن کے ذریعے آپ 2 کام کریں، نافرمانوں کو ڈرائیں
اور ماننے والوں اور نیک عمل اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دیں اس بات کی کہ ان کے لیے بہترین بدلہ جنتوں میں داخل ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ اگلی بات پھر ڈرا دیجئے ان یہود کو کہ ان یہود میں سے کتنے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد مانتے ہیں۔ ان کو ڈراؤ جنہوں نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، ان کو بھی ان کے باپ دادوں کو بھی کوئی علم نہیں ہے، میں اللہ ان پر یہ بات واشگاف کر رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی اور سخت بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، یہ جھوٹ ہی بک رہے ہیں۔ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کے بیوی بھی نہیں ہے۔ بیوی سے پاک، بچوں سے پاک اللہ کی ذات ہے۔ توحید کے عقیدے کو فرمایا دلوں کے اندر راسخ کرو تو تمہارے دل پاک ہو جائیں گے۔ جب قرآن کے ذریعے سے تمہارے دل پاک ہو جائیں گے تو قرآن کی تعلیمات تم پر اثر کر جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے قرآن پاک کے عقائد کو صحیح طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهد الانس والجان كليهما۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔